ان کے وطن سے ہے مجھے عشق، ان کی گلی سے ہے مجھے عشق، ہے تو علی سے ہے مجھے عشق، ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق، ہے تو حسین۔ دانا دانا میرے حسین کعبے بالکل زمانہ میرے حسین کعبے، دانا دانا میرے حسین کعبے بالکل زمانہ میرے حسین کعبے، اور جس کے صدقے میں کائنات بنی، جس کے صدقے میں کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اب آئیے کتابت کے لیے خلیفہ حضور حبیب ملت حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف رضا قاری رشدی کے حوالے بات کروں گا۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کریں، اور حضرت کے ہاتھ پوشی کے لیے میں اقبال بھائی سے بیان کروں گا کہ وہ آئے اور حضرت کے ہاتھ پوشی کریں۔ ان کے حالی کی قبر میں یہ کہوں گا کہ غیروں نے بھی مانا کوئی آسان نہیں ہے، کہ غیروں نے بھی مانا کوئی آسان نہیں ہے، سورج کو بلانا کوئی آسان نہیں ہے، کہ غیروں نے بھی مانا کوئی آسان نہیں ہے، سورج کو بلانا کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ تو داماد پیغمبر کی شجاعت ہے ورنہ، یہ تو داماد پیغمبر کی شجاعت ہے ورنہ، خیبر کو ہلانا کوئی آسان نہیں ہے، خیبر کو ہلانا کوئی آسان نہیں ہے۔ محترم حضرات، اب آئیے میں آپ کے سامنے اس عظیم شخصیت کو آپ کے حوالے کروں گا کہ جن کی تقریر کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کہ جن کی تقریر کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اگر میں یہ کہوں تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا کہ جن کے کتاب سے آپ جاتا ہے محفل بہار، یارو سبحان اللہ، کہ جن کے کتاب سے آ جاتا ہے محفل بہار، عاشقان مصطفیٰ کرتے ہیں جن سے پیار، جن کے کتاب سے آ جاتا ہے محفل بہار، عاشقان مصطفیٰ کرتے ہیں جن سے پیار، اور غدار مصطفیٰ ہو جاتے ہیں بیمار۔ تو آپ سب حضرات درجہ رہیے، آپ ہر سماعت سے حوالے کر رہے ہیں خلیفہ حضور حبیب ملت حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف رضا قاری رشدی۔ سید سادات کرام، منبر رسول پر اللہ فرمان، علماء کرام، صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المطیع المبین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ومن مات حب آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان اللہ۔ مات شهيدا
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن مات برز آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مات كافرا او كما قال غوث اعظم بمنے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد مادائے سلطان عالم ہستی اجدار تمنا یا سہے کیلا مدد عزیزان ملت اسلامیہ آئیے مراتب کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار جو عالم کی مالک و مختار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بلکس پناہ میں اپنی غلامی اور امتی کا ثبوت دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت کی قدیم رواج کے مطابق بآواز بلند درود پاک پڑھ رہے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مالک الجود والکرم منبع والعلم والعلم والحکم وآلہ وآلہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمامی حضرات میرے ساتھ میں مل کر یہ دعا پڑھنے نویت و سنت الاعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مسلسل حضرت امام حسین سید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اپنے ضروریات کو چھوڑ کر 10 دن تک ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم ان کے غلامی کا ثبوت دینے کے لیے مسجد ضیاء میں اکٹھا ہو گئے ہیں بلکہ یہ 10 دن نہیں اللہ کے بارگاہ میں عاشورہ کی رات آج ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی ہمارے نسلیں ہمارے آنے والے قیامت تک کے لیے جتنے بھی اہل خاندان ہیں سب اسی طریقے سے امام حسین سید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلامی میں مچلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی قلت دامن گیر ہے، مغرب سے لے کر ابھی تک آپ نے مطلع خیر الانام بلکہ حضرت امام حسین کے غلاموں سے آپ نے نعت و منقبت سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے پہلو میں آپ کے دامن میں کچھ قیمتی موتی پیش کرنا چاہوں گا، اگر آپ اس کو سنبھالیں گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف سورہ مبارکہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور حدیث پاک کے 2 جز میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قرآن مقدس کے اس سورہ مبارکہ اور حدیث پاک کے متعلق حق کہنے آپ لوگوں کو حق سن کر آپ کو اور ہمیں عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جو جمع بیٹے کے میت پر میں رویا وہ حسین، سبحان اللہ، جو جمع بیٹے کے میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت پر، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو جمع بیٹے کے میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین،
جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا۔ ارے آج آپ دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، اگر اسلام نہیں ہوتی تو مسلمان کیسے؟ تو مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے عالم میں اجالا کر دیا۔ اسی لیے ابھی ہمارے نقیب اہل سنت کہہ رہے تھے کہ دانا دانا میرے حضور کا ہے، کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے، خود نے کھا کر کھلاتے رہے اوروں کو، مالکانہ میرے حضور کا ہے۔ کربلا میں حسین آتے ہیں ڈھول بجانے کے لیے نہیں، تازیہ لے کے گلی گلی نکڑ نکڑ دوڑ لگانے کے لیے نہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کربلا میں حسین آتے ہیں دین احمد پہ سر کٹاتے ہیں، سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا، سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا۔ یہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درخواست کر لیجیے۔ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یاد رکھیں نماز کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، نماز کے لیے عبادت کے لیے طہارت ہونا ضروری ہے، اور جس کا بالکل جس پہ نماز فرض ہو اگر اس کا ایمان نہیں تو نماز فرض ہونے کے لیے ایماندار ہونا ضرورت ہے۔ یہ بات کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانہ محبوب کی، اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ خسارہ سمجھتا ہے کہ نقصان میں، ناکام۔ إِلَّا الَّذِينَ، لیکن جو لوگ آمن ایمان والے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھا کام کرنے والے، کیا کرنے والے ہیں؟ اچھا کام۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ میں رہنے والے۔ ایسا نہیں کہ ہوا آیا جدھر کا ہوا ادھر چھتری لگا، نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کے سپورٹ کرنے والے، حق کے ساتھ میں رہنے والے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر سے کام لینے والے۔ یہ کبھی ناکام نقصان اٹھانے والوں میں نہیں ہے۔ آپ مسلسل 10 دن تک، آج 10ویں رات ہے، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب کو مقام حدیث اور قرآن کے روشنی سے سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے گروہ ہیں جن کو امام حسین کا مقام ابھی تک پتہ نہیں۔ امام حسین کا، اچھا پہلے بتا امام حسین ہے کون؟ نبی کے نماز سے، لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ تو اب جنت میں وہی جائے گا جو ان کا غلام ہوگا۔ جنت میں، ارے سردار کو جب سردار مانے گا تب تو اس کو غلامی نصیب ہوگی۔ تو جنت کس کا ہے؟ ارے بولیے، یہ جنت میرے نبی کی جاگیر ہے، اور اس کا سرداری، اس کا ملکیت میرے نبی نے حسین کے نام دستاویز کر دیا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ وَمَن مَاتَهُ بِعَلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے لوگوں جو میرے اہل بیت کی محبت میں سرسار رہتا ہے،
جب وہ مرتا ہے تو ماتا شہیدہ وہ شہید کا درجہ پاتا ہے اور شہید کا مقام جنت ہے۔ بے شک بے شک میرے آقا نے دونوں لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسرے جو حدیث کا ٹکڑا میں نے پڑھا میرے آقا فرماتے ہیں ماتا بغضن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافرہ، کہ جو میرے اہل بیت جو میرے آل پاک اولاد پاک کے دشمنی میں رہا، جب وہ مرے گا تو کافر مرے گا۔ اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے کافر کا؟ فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ اب جب مرا کافر مرا، مرنے سے پہلے 336 مرتبہ حج کیا ہے، مرنے سے پہلے 5 ٹائم کا نماز بیوی بھی کنٹال گئی مسجد کے اندر، نہ چاول لانے کا ٹھکانہ ہے نہ دال لانے کا ٹھکانہ ہے، تھوڑا سا چھتوا لے کے مسجد کے اندر گیا تو بس اسی میں ہی وقت گزار رہا ہے۔ مرنے سے پہلے نماز پہ نماز، مرنے سے پہلے روزے پہ روزہ، مرنے سے پہلے خیرات پہ خیرات، مرنے سے پہلے زکات پہ زکات۔ جیسا ہی ملک الموت آئے، موت کا پیغام لے کے آئے، اب جا کلی کے عالم میں پھنس گیا، روح نکالی تو کافر ہو کر مر گیا، کلمہ نصیب نہیں ہوئی، حسین کی غلامی نصیب نہیں ہوئی۔ اب مسلمانوں بتاؤ اس کا وہ نماز، اس کا وہ روزہ، اس کا وہ حج، اس کا وہ زکات کام آنے والی ہے؟ ہرگز کام نہیں آنے والی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم موت کے وقت میں کامیابی چاہتے ہو، دنیا سے ایماندار جانا چاہتے ہو، تو ومن مات حب آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم میرے اہل بیت اطہار کی محبت میں سرشار ہو جاؤ۔ جب تمہیں موت آئے گی تو شہادت کا موت ملے گی، تم ایماندار دنیا سے چلے جاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کل میں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قافلہ کربلا کی طرف چلا، کیوں چلا؟ کہ حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عاقل کو بھیج دیا تھا کہ جاؤ پہلے وہاں کا جائزہ لو۔ جب حضرت مسلم بن عاقل کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بہت استقبال کیا، ایسا استقبال کیا، ایسا استقبال کیا، صبح سے لے کے شام تک پورے یعنی جو ہے دمشق کے جامع مسجد جو ہے پورا کوفہ کے جامع مسجد پورا نمازیوں سے بھر گئی۔ جب ابن زیاد نے اعلان کیا، دھمکی دی کہ میں تجھے ایسے ایسے یعنی جو ہے معاملات میں تجھے ذلیل کر دوں گا، تیرے خاندان والوں کو تباہ و برباد کر دوں گا، سارے کے سارے وہ کوفی ناہنجار سب کے سب حضرت امام مسلم کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ جب حضرت امام مسلم نے مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے، سلام کیا تو دیکھا کہ اس سائڈ میں ان کا ایک حضرت ابراہیم یعنی محمد اور ابراہیم دونوں صاحبزادے کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور کل آپ نے ان کی شہادت سماعت کر لی۔ اس سے پہلے حضرت امام مسلم نے خط لکھ دیا تھا۔ جب حضرت امام مسلم کا خط میرے آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو مورخین لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کا 8 تاریخ ہے، کوئی مورخین لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کا 3 تاریخ ہے۔ خیر یہ یعنی تاریخوں کا اختلاف رہنے دیجیے، یعنی الغرض یعنی وہاں پر جب خط پہنچا تو لوگ پوری دنیا سے مکے کی طرف جا رہے ہیں، کس لیے؟ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور حضرت امام حسین مکہ سے کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے روکا، کہے آقا حسین وہ کوفی لا اعتبار ہے، کیا تمہیں پتا نہیں تمہارے بابا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ میں دغا بازی کی ہے، تمہارے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دغا بازی کیے ہیں، تم مت جاؤ، ارے ہم تمہیں مکہ میں رہنے کے لیے تمہارے رہنے کا انتظام کر دیں گے، لیکن تم مت جاؤ۔ تو حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ اب مجھے کوئی روک نہیں سکتا، آج رات کو میں نے میرے نانا کا خواب میں دیکھا ہے، میں نے میرے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، میرے نانا نے مجھے یعنی کہا بیٹا اب تمہیں یہاں نہیں رہنا ہے، بلکہ کوفہ جا کے میرے امتیوں کو بچانا ہے، میرا دین کو بچانا ہے۔ تو اب وہ طرف حضرت امام
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر آگے بڑھتا ہے۔ اب مدینے میں حضرت امام حسین کا ایک بہنوئی، جانتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حضرت جعفر، عبداللہ بن جعفر تیار، وہ رہتے تھے۔ تو اب جب ان کو پتا چلا کہ حسین کربلا کوفہ جا رہے ہیں تو فوراً انہوں نے ایک خط لکھا، خط لکھ کے اپنے دونوں بیٹے آن و محمد کو بھیجا کہ جلدی سے جاؤ تمہارے ماما کو جا کے خط دے دینا، ان کو روکنا۔ اس وقت میرے حسین اپنے اہل خاندان تقریباً 72 نفوس قدسیہ کو، 72 نہیں 21 اپنے گھرانے والے اور باقی دوسرے صحابہ جو تھے ساتھ میں ہوتے 72 سے 82 سے 110 اس طریقے سے جو قافلہ بڑھتا چلا تو ان کی تعداد بڑھتی چلی۔ تو اب لے کے نکل چکے تھے تو اب دونوں بھانجے حضرت عون محمد آگے پہنچ گئے، کہا کہ ماما جان بابا جان نے خط دیا ہے۔ حضرت امام حسین نے خط پڑھا، آنکھوں سے لگایا، چوما یعنی جو ہے بوسا دیا اور کہا کہ میرے یعنی بھانجے اب مجھے یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے، نانا جان کل خواب میں آ کر مجھے بصارت دے دی ہے اور میں یہاں سے چلوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے تو جب حضرت امام حسین چلے تو اس وقت ان کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ میں ہے اور حضرت یعنی عون محمد دونوں بھانجے بھی ساتھ ہو گئے۔ ہونے کے بعد میں قافلہ چلا، اگر وقت نہیں ہے کیونکہ محترم حضرات یہ آخری آج کا 10 دن کا پروگرام تھا، اسی لیے بچوں سے کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا، تو اسی لیے بچوں نے نعت پاک پڑھا ہے۔ محترم حضرات بے شک مطلب کہ جو ہے نعت پاک پڑھنا یہ صحابی کا طریقہ ہے اور نعت پاک سننا یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے محترم حضرات جب نبی نے نعت پاک سننا پسند کیا تھا تو لہٰذا اسی لیے وقت کی گنجائش مطلب بالکل کم ہے، اگر 2-5 منٹ کا وقت زیادہ ہو جائے گا تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا، کیونکہ محترم حضرات کئی ایسے چینی لوگوں کو بہت تکلیف ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ کیا حسین کا تذکرہ نماز ہے؟ ارے بولیے، آج ہم حسین کا تذکرہ کرتے ہیں کیا یہ نماز ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ نماز نہیں۔ حسین کا تذکرہ روزہ ہے؟ نہیں، روزہ نہیں، لیکن ہے کیا؟ ارے نادان، نمازوں کی نماز حسین کا تذکرہ ہے، روزے کا روزہ حسین کا تذکرہ ہے۔ جب تک کہ تو آل نبی اولاد نبی کا تذکرہ نہیں کر لے تیری عبادت مکمل نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم والبیل والعلم والحلم والحکم۔ یہ تو ہم نماز کے باہر پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں اتحیات میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد جب تک نہیں کہا جاتا ہے وہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز کا نماز حسین کا تذکرہ، اگر حسین نماز نہیں بچاتے تو آج تو نمازی بن جاتا ہے۔ پیارے اپنے کردار کو صاف کر لے، ہاں اسی لیے تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار نماز دست یزید حقا کے بنایا لا الہ ہست حسین، کہ لا الہ الا اللہ کے حقیقت کو سمجھنا ہے تو حسین کے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، حسین کے یاد کو پورا بنا دیتا ہے، تو تو مرے گا تو کافر مرے گا، ایران سل میں ہو جائے گی، تجھے توبہ نصیب نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اے نمازیو نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، لیکن میرے اہل بیت اطہار کی محبت میں سرشار ہو جا۔ درود پاک پڑھ اللہ سیدنا مولانا محمد الجود والکرم ممبئی ولی ولکم علیہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بس میں صرف 2-4 بات پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج کا
कुछ दो टांग वाले जनावर अच्छा है या उस जमाने का मेरे हुसैन का जमाने का जानवर अच्छा है, यह आपको फैसला करना होगा। मोहतरम हजरत इमाम हुसैन का काफिला चलता चलता तकरीबन इसी मुहर्रम के पहले तारीख को यानी इराक पहुंच चुका था। पहुंचने के बाद में अब यजीद ने हुरमिला नाम का एक सिपह सालार को 1000 का लश्कर देकर भेजा कि हुसैन तो आ गए होंगे बिल्कुल में, यानी सरसरी तौर पर सारे पड़ाव कहाँ पे किए क्या नहीं किया गया, बिल्कुल जो मैं पॉइंट की बात बताना चाहता हूँ। तो मोहतरम हजरात, तो अब जब उसने भेजा हुर को 1000 लश्कर देकर भेजा, इसलिए भेजा कि हुसैन को गिरफ्तार करके ले आओ, जबरदस्ती लेके आओ, ताकि मैं जबरदस्ती उनका पीर बनूंगा, मेरे हाथ पर बैठ लूंगा। तो मोहतरम हजरात, दोपहर का वक्त है, हुर 1000 लश्कर के साथ में हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है। दोपहर का वक्त में मेरे आका हुसैन ने करबला से कुछ दूर खीमाजन हुए, खेमा गाड़ने के बाद में हुर आया दौड़ा घोड़े को हाँकता हुआ अपने 1000 लश्कर के साथ में आया। ऐसे कसमकिस के आलम में हाँफता रहा। हजरत इमाम हुसैन से मुलाकात के लिए गया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अरे भाई क्या मामला है, ऐसा हाँफते क्यों हो? न यजीद का हुक्म मिला है कि जितना जल्दी हो सके हुसैन को गिरफ्तार करके लाओ। मैंने अपना लश्कर को इतना तेज दौड़ाया है, मेरे जानवर भी प्यास से तड़प रहे हैं और मुझे भी शिद्दत का प्यास लगी है। इतना सुनना था, हजरत इमाम हुसैन ने अपने खेमे से पानी का मस्कीदा लाकर उसको पिलाते हैं। सुभान अल्लाह, पानी का मस्कीदा लाकर पिलाते हैं। अब हुर पानी पीता है, सोच में पड़ जाता है, अरे हमें तो हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले अगर हुसैन यजीद का बैत न करे तो सबसे पहले रात पे पहरा लगा दिया जाए, पानी बंद कर दिया जाए। मुसलमानों जरा सोचिए, वहां पर मेरे करीब नवाज के नाना के लिए, खानदान वालों के लिए नहरे फुरात पर पहरा लगाया जा रहा है। उसी इस्लाम के पैगाम को जब उसी हुसैन का औलाद अताए रसूल हिंदल वली खाजाए खानदान जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाते हैं तो आना सागर पे पहरा लगा। लेकिन बात चली तो बता दो, तो मेरा करीब नवाज अपने खादिम को भेजते हैं, कहे खादिम ये कासा लेके चला जाके कहना ये करबला नहीं है जो हम सब्र करेंगे, ये करबला नहीं है, ये नहर फरात नहीं है, ये तो आना सागर है। आना सागर उसी हुसैन का खानदान का एक फर्द तुझे बुलाया है तुम्हारा। तारीख गवाह है कि जब हुसैन के खानदान का नाम लिया गया, इसी हिंदुस्तान के सरजमीन पर आना सागर का सारा पानी उस फकीर के एक छोटे से कटोरे में आ गया। भाई मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गरीब नवाज हुसैन का बेटा है या नहीं? गरीब नवाज हुसैन का बेटा है। जब हुसैन का बेटा यानी आना सागर को बुलाए, उनका नाम सुनते ही आना सागर कांसे में आ जाए, तो उसी करबला मोहल्ला में हुसैन का बेटा अली असगर भी था। कौन कहता है रहा सिफ्त पैगंबर प्यासा? कौन कहता है रहा सिफ्त पैगंबर प्यासा? क्या कभी रहता है कोई रहमत का समंदर प्यासा? क्या कभी रहता है कोई रहमत का समंदर प्यासा? अरे पानी तो खेमे में थी मौजूद, पानी तो खेमे में थी मौजूद। मैंने बता रहा हूं, अगर पानी नहीं होती तो वो हुर को क्यों पिलाने जाते हैं? यजीद के बाप का जागीर मेरे फरात से नहीं पिलाया था, है अपना जागीर जो साथ में पानी लेकर आए थे वही पानी पिलाया था। पानी तो खेमे में था मौजूद, मगर मर्ज़ी रब थी रहे सिर्फ पैगंबर प्यासा। बेशक सुभान, मगर मर्ज़ी रब थी रहे सिर्फ पैगंबर प्यासा। तो मोहतरम अल्लाह अला हादल कयास
تو اب وہ حور کے جب مطلب اس کو سمجھ میں آ گئی یہ آل نبی کا خاندان ہے، یہ اولاد نبی ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرنا جو ہے یہ جو ہے آخرت کو بربادی کرنا ہے۔ اب اسی وقت ظہر کا وقت ہو چکا تھا، جب ظہر کا وقت ہو چکا تھا حضرت علی اکبر اذان دیتے سبحان اللہ، سبحان اللہ بے تو شک۔ میرے آقا حسین نے حور سے ارشاد فرمایا، اے حور میرے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرو گے یا یزیدیوں کے پیچھے؟ تو اس نے کہا کہ کون اپنی آخرت کو برباد کرے گا ان کے پیچھے جا کر، آپ امامت کریں میں مقتدی بن جاتا ہوں۔ اب امامت کی نماز ہو گئی، اب اس کے دل میں ایمان کا روشنی جگمگانے لگا، حور کہنے لگا کہ حضور یزید وہ تو آپ جانتے ہیں کیسا حسب و نسب والا ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں پیارے کبھی کسی عربی نسل کا گھوڑا اگر گدھی سے شادی کرے تو اس کا بچہ پیدا ہوگا کھچر۔ تو ایک صحابی میرے نبی کا صحابی حضرت امیر معاویہ ہے، انہوں نے راجکرن کے تحت راجنیتی کے وجہ سے جب انہوں نے ملک شام گئے تھے تو وہاں پر ایک یہودن سے شادی کر لیا تھا، یہ تھے ایمان والے وہ تھے بے ایمان یہودن، یہ صحابی وہ یہودن، اور اسی سے جو بچہ پیدا ہوا نبی کا دشمن، بے شک بے شک۔ سمجھ آیا؟ تو اسی لیے کبھی بھی اپنے بچے اور بچیاں کا نکاح کرنا ہے تو دیکھ لینا کہ یہ حسین والا ہے یا غوث والا ہے۔ بے شک۔ ہاں اگر لڑکا ہو حسین والا اور لڑکی ہو یزید والی تو پھر وہی جو ہے بیچ میں معاملہ گڑبڑ کرے گا ہے۔ تو حور نے بھی کہہ دیا کہ حضور آپ تو جانتے ہیں اس کا حسب نسب کیا ہے، لیکن میں کیا کروں، میں نوکری کرتا ہوں مجبور ہوں، لہذا ایک کام کرو ہمارا خیمے سے تھوڑا دور خیمہ گاڑ، ہمارے خیمے سے تھوڑا دور خیمہ گاڑ لو، صرف میں تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا، لہذا ایک کام کرو آپ واپس مکہ مدینہ چلو، واپس مدینہ چلو۔ کہیں حضرت امام حسین نے تھوڑا دور خیمہ گاڑا، اب یزید کے جاسوس دور سے پوچھنے لگے ارے وہ دور کیوں؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ امام حسین اکیلے نہیں آئے، ان کے ساتھ مستورات بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے دور ان کا خیمہ ہے، میں تو یہاں سے نگرانی رکھا ہوں۔ جب رات ہوئی حضرت امام حسین نے اپنا اہل کنبہ کو کہا کہ چلو ہم چلے جاتے، چلے گئے، رات بھر اپنا سفر چلایا، چلتے 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 صبح ہو گئی، فجر ہو گئی، کیا دیکھتے ہیں جہاں سے گئے تو وہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 دن تک، کتنے دن تک؟ 5 دن تک روز رات کو اپنا قافلہ مدینے کی طرف لے کے چل رہے ہیں، مدینے کی طرف رات بھر سفر طے ہوتا رہا، طے ہوتا رہا، طے ہوتا رہا، صبح کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ گئے تھے وہی جگہ، جہاں خیمہ ڈالے تھے وہی۔ 8ویں محرم ہو چکی ہے، ایک روایت میں 7ویں، ایک روایت میں 8ویں، روایت کا اختلافات کو اپنی جگہ پر رہنے دو۔ تو اب جب 8ویں محرم ہو چکی تو میرے حسین نے حضرت علی اکبر کو ارشاد فرمایا جاؤ جا کے اس جگہ کا نام آجو باجو کے گاؤں کے لوگوں سے پوچھو۔ تو جب گاؤں سے پوچھا گیا تو کسی نے کہا کہ نینوا ہے، کسی نے کوئی اور کچھ بتایا، تو میرے حسین نے یعنی کہا کہ جا کے پوچھو اس کا اور کوئی نام ہے۔ تو جب پھر پوچھا گیا تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کربلا۔ تو میرا آقا حسین سمجھ گئے کہ جب پیدا ہوئے تھے جو حضرت جبرائیل نے وہ مٹی لاگی ہوئی ہے، وہی کربلا کا مٹی ہے، کہ جب اے ام فضل یہ مٹی کو رکھ لو، جب یہ خون بن جائے تو سمجھ جانا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے امتی نے میرے نواسوں کو شہید کر دیا۔ پہلے سے شہادت کی خبر مشہور ہے، تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ یہی میرا مسکن ہے، یہی میرا آخری آرامگاہ ہے، تو لہٰذا
लिहाजा अब मैं नहीं जाऊंगा। 8वीं मुहर्रम के रात हजरत इमाम हुसैन ने अपने साथियों के पास में एक ऐलान किया, तकरीर की और कहा कि देखो यजीद मेरा खून का प्यासा है, यजीद की दुश्मनी मुझसे है, लेकिन आप काय के लिए अपने जान को हलाकत में डालते हो, तो लिहाजा आज रात को तुम सब अपने अपने मकाम चले जाओ। सबके सब सर उठाकर बैठ गए। कौन नबी के अहले बैत से गद्दारी करेगा? अगर आज हम हुसैन से मुंह फेर लेंगे, कल कयामत के दिन नबी अगर मुंह फेर लिए, कोई अपने जगह से तस्ने मस हुआ तो हजरत इमाम हुसैन समझे कि शायद के जाने में आग महसूस कर रहे हो तो उन्होंने चराग दूर कर दिया, चराग बुझा दिया कि अंधेरे में चले जाओ, इतने सारे में जिसको जाना है चले जाओ, आज हुसैन आपको आजाद करता है। थोड़ी देर के बाद जब चराग जलाई रही, सबके सब कस के मस में थे और कह रहे हैं कि आपसे रूगर्दानी करके हम जिंदगी जी नहीं सकते हैं, लिहाजा आपकी मोहब्बत में अगर आज हम यहाँ पर जाकर शहादत भी लेंगे, कल कयामत के दिन आपके नाना का वफादार अब रात गुजरी, 9वीं मुहर्रम का दिन का सूरज निकला। अब इब्ने जियाद ने लश्कर भेजा कि है हूर, क्या बात है, सख्ती क्यों नहीं कर रहे हो, नरमी से क्यों काम ले रहे हो? अब उसने इब्ने साद को भेजा, हाकिम बना, 4000 लश्कर और दे दिया कि जाओ जाके हुसैन से सख्ती करो और याद रखना कि हुसैन के लिए सबसे पहले फुरात का पैरा लगा दो ताकि वो एक कतरा पानी रखे। तो मोहतरम हज़रात, ज़्यादा वक्त तो हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला 9:45 बजे जो है अज़ान दी जाएगी। इंशाअल्लाह ताला मैं उससे पहले खत्म करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जब इब्ने साद आया, तकरीबन 4000 का लश्कर लेके मेरे हुसैन के पास, ताकि यजीद का मुकाबला करो, लड़ाई करो। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया आज कौन सा दिन है? आज मुहर्रम का 9 तारीख है, कल कौन सा दिन होगा? आशूरा का दिन होगा। आज जुमेरात है, कल जुमा का दिन है। तो हजरत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया कि काम करो, आज के रात मुझे अल्लाह का इबादत कर लेने दो और कल आशूरा का दिन होगा, 10वीं मुहर्रम को यजीद से कहना जो चाहे हो गए। खबर पहुंचाई गई, क्या करेगा 22,000 के लश्कर के साथ वो क्या तैयारी करेगा, जाने दो, उसको मोहलत दे। मुसलमानों बस इमाम हुसैन ने एक दिन का मोहलत आज की रात का ली और उस रात में हुसैन ने क्या तैयारी की, अल्लाह ताला ने उनके नाम को कयामत तक के लिए रोशन कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ हुसैनियों, वही तैयारी आज कर लो ताकि हमारा भी नाम रोशन हो जाए। समझ में आ रही है? खाली हुसैन का नाम का मिलाद मनाकर खिचड़ा खा लेने का नाम हुसैनियत नहीं है। अरे हुसैन ने जो मौला खान का वो कौन सा अमल किया था, जिस अमल के सबब अल्लाह ताला ने उनके नस्लों को ऊंचा कर दिया, उनके मानने वालों को ऊंचा कर दिया, उनके मोहब्बत करने वाले के नाम को ऊंचा कर दिया। सुभान अल्लाह। बेशक मोहलत दे दी गई, सूरज डूब जाता है। फिर मगरिब और इशा से फारिग होने के बाद हजरत इमाम आली मकाम के खेमे में जिक्र अज़कार जारी हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ये जो यजीदी की तरफ से हूर आया था ना, हूर, उसका ईमान मजबूत कब हुआ कि आधी रात को, आशूरा के रात 12 बजे के बाद आधी रात को उसने कहा कि चलो आज देख लिया जाए। तो हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी, कौन सा तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले वो हूर
एजीदी खेमे की तरफ जाता है, कोई मुजरा सुन रहा है, कोई शराब और कबाब में मस्त है, कोई तलवार तेज कर रहा है, कोई न जाने क्या क्या कर रहा है, ऐशो इशरत में गुजार रहे हैं। अब उसमें हर खेमे का पर्दे को चाक करके देखता हुआ हुसैनी खेमे की तरफ आता है। जब हुसैनी खेमे में आता है तो पर्दा चाक करता है। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने वाले हजरत अली अकबर नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह बेशक। हजरत कासिम सिकरे अज़कार में लगे हुए हैं और यहाँ तक के मोहतरम हजरात और मोहम्मद वो यानी तिलावत कुरान में लगे हुए हैं। यहाँ तक के हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारगाह में हजरत अली अकबर आते हैं और अर्ज करते हैं पूरी जान हम हक पे नहीं है, हाँ बेटे हम हक पे हैं, न फिर हम पर जुल्म का पहाड़ क्यों तोड़ा जा रहा है। तो हजरत ज़ैनब कहती हैं बेटा सब्र करो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। अब अभी हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुराक़िबा में बैठे हुए हैं, मदीने की तरफ नबी से मुखातिब होकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार से मुशर्रफ हो रहे हैं। इतने में एक छोटी सी बच्ची रियाल लेती है, कुरान मुक़द्दस लेती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, कौन कहता है मेरा हुसैन लड़ाई करने के लिए गया था? अगर लड़ाई करने के लिए जाता तो उनके यानी बच्चे के हाथ में तलवार थी और यानी बल्लम होते, लेकिन यहाँ तो करबला के मैदान में तपती हुई रेगिस्तान में अब वहाँ पे रियाल और कुरान नजर आ रहा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप समझ नहीं रहे हो हुसैन का हक क्यों गए थे करबला? अरे क्यों गए थे? अज़मत कुरान बचाने के लिए गए थे, अज़मत इस्लाम बुलंद करने के लिए गए थे। तो मोहतरम हजरत सकीना आती है, आने के बाद में हजरत हुसैन के सामने बैठ जाती है। बाबा जान, आपने अली अकबर को कुरान पढ़ाया है, आपने कासिम को कुरान पढ़ाया है, आपने यानी हमारे पहले मेरे आधार के हर फर्द को कुरान पढ़ाया है, लिहाजा मैं चाहती हूँ बाबा मुझे भी कुरान पढ़ा दो ना, मुझे भी कुरान पढ़ा दो ना। हजरत इमाम हुसैन के सामने में हजरत सकीना कुरान लेके बैठ जाती है। हर कुरान लेके बैठने के बाद में मेरा हुसैन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। पढ़ाते थे और जान होते। बेटी सकीना कहती है बाबा जान ये क्या मामला है? आपने अली अकबर को पढ़ाते हुए रोए थे? नहीं बेटी। आपने कासिम को पढ़ाते हुए रोए थे? नहीं। आपने और मोहम्मद को पढ़ाते हुए रोए थे? नहीं बेटी। न फिर मुझे पढ़ाते हुए क्यों रोते हो? हजरत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटी मैंने तो अली अकबर को कुरान शुरू कराया, खत्म भी मैंने कराया। हजरत कासिम को कुरान शुरू कराया, खत्म मैंने कराया। हजरत मोहम्मद को कुरान शुरू कराया, खत्म मैंने कराया है। आज कुरान तुझे शुरू कराया हूँ, खत्म मैं नहीं करा सकूंगा, इसीलिए रो रहा हूँ। तुझे खत्म कौन कराएगा? इसके लिए रो रहा हूँ। प्यारे मुसलमानों, पता क्या चला? आज की रात जो है कुरान की तिलावत हो रही है, आज की रात जो है ज़िक्र अज़कार हो रहा है, आज की रात सब्र की तलकीन किया जा रहा है, आज की रात हक के सपोर्ट करने की बातें हो रही है। तो वो हूर आया जब खेमे काट करके देख रहा है। देखने के बाद मैं समझ गया कि आज हुसैन ने अपने परवरदिगार आलम को राजी कर लिया है। कल मुहर्रम का आशूरा का सूरज निकलेगा तो फतेहाबी का मुजदा हुसैन के साथ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फतेहाबी अल्लाह ताला हुसैन को अता करेगा। तो इसीलिए जब पहला सूरज निकला है वही हूर जो है खेमे से एड़ी लगाकर घोड़े को एड़ लगाकर आके हुसैन के कदमों में गिर के ध्यान निशानी का सबूत पेश किया था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बस यहाँ पर और एक बात पेश करने जाऊंगा। उससे पहले मेरे आका ने फरमाया आज की रात क्या करना है तो मैं आपके सामने पेश कर दूं। हो सके तो आप एक रात नबी के नाम पर बेदार हो जाए। तो अगर मेरा नबी हमसे राजी हो जाएंगे पूरी जिंदगी बल्कि क़यामत तक हमारे नस्ल
आबाद हो जाए। बेशक बेशक तो इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं कि आज की रात, आशूरा की रात, अगर किसी ने 100 रकात नमाज 2-2 रकात करके पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद में 3-3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद शरीफ पढ़कर उसी जगह पर बैठ गया, 70 मरतबा कलमा तस्बीह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जब ये दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसको गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसा वो गुनाह किया ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरे आका फरमाते हैं कि आज रकात नमाज एक और है। आज की रात अगर बंदा यानी जो है ये 2 सलाम से हो या 4 सलाम से हो पढ़े, 8 रकात नमाज कलाम शरीफ के बाद 41 मरतबा कुल शरीफ पढ़ेगा तो 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। और एक रिवायत में आता है मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात अगर कोई बंदा मोमिन 2 रकात नमाज इस तरह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद शरीफ पढ़े, तो जब मरेगा उसके अजीज व अकरबा जब उसको कब्र में लिटाएंगे उसके कब्र रोशन हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक नमाज है मेरे आका ने फरमाया 4 रकात नमाज है, 2 सलाम से पढ़ सकता है या 4 सलाम से 2-2 करके पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद 50 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद शरीफ पढ़ लेगा, फिर अल्लाह ताला उसके 50 साल के गुनाहों को माफ कर देगा। और आपको जो मालूम है कर रोजा रखना, तो लिहाजा ये आज की रात जो है हमें समय बेदारी सिर्फ जाग कर मोबाइल से तक करना नहीं है, बल्कि तिलावत कुरान करना है, नफिल पढ़ना है, नबी के बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ना है, जिक्र अस्कार करना है, तौबा इस्तिगफार करना है। जब बंदा आज की रात अल्लाह को राजी कर लेगा, अल्लाह ताला पूरी जिंदगी उसके लिए रहमतों का दरवाजा खोलेगा। बेशक बेशक। तो इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है वल अस्र कसम है ज़माने महबूब इन्नल इंसान लाफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में। जाहिर बात है कि आज की रात अगर ढोल सासा ये चीज़ें काम करोगे तो अल्लाह नाराज होगा, तो नाराज हो जाएगा, अल्लाह तो खसारे में होंगे। और हुसैनी वाला काम करेंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। बेशक। वहाँ मैंने स्वालिहात व तवासौ बिल हक, हक के साथ में रहो, वो तवासौ भी सब्र से काम लो, तो फिर दुनिया में भी कामयाब, कब्र में आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आज इंसान वो कहते हैं ना रोटी और रोटी के चक्कर में हक और बातिल का फैसला नहीं कर सकता, पहचानता नहीं हक क्या है और बातिल क्या है। इसीलिए मैंने कहा था ना कि 2 हक़ पेश करूंगा, आपको फैसला करना है कि आज का हम 2 टांग वाले जानवर अच्छे हैं या उस जमाने का जानवर अच्छा। खेने से एक चीज निकली, हे आका हुसैन 6 महीने का बच्चा है। जब हुसैन मक्का से चले थे ना, हजरत अली असगर सिर्फ 1 महीना से कम के थे। कितने के थे? अरे बताओ, कोई झगड़ा करने के लिए छोटा बच्चा को लेके जाए है ये दीदी, फिर भी तुम समझते नहीं हो, बरेली वाले से झगड़ा करते हो, बरेली वाले से झगड़ा करते हो। 6 महीने का बच्चा, चीख निकली कि बच्चा प्यास से अपने हलक को, जीभ को बाहर निकाल रहा है, पानी चाहिए, पानी चाहिए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि देखो ये खूफियों से कोई तवक्का नहीं है, मैं नहीं जाता हूँ उससे पानी का मुतालबा करने के लिए। तो हजरत ज़ैनब ने कहा कि भाई ये बच्चे को तो लेके जाओ, बच्चे को लेके जाओ, हो सकता है कि बच्चे पे रहम करें। तो हजरत इमाम हुसैन जब लेके गए बच्चे को, कहा कि ये बच्चे से तो कोई दुश्मनी है, दुश्मनी तो तुम उससे है ना, लिहाजा बच्चे को पानी दे दो। हुर बिन साद, ये जानते हो इसका बाप दादा जो है ना नबी के वफादार हजरत साद बिन अबू वक़ास, जब गज़वा उहद में मेरे आका जब दुश्मनों से मुकाबला करते, या अबू वक़ास जो थे ना, वो मेरे आका को तीर कमान से तीर निकाल के देते थे कि दुश्मन को अबू जहल को हलाक करो, अबू जहल को हलाक करो। और उसी नस्ल में ये उम्र बिन साद सबसे पहला तीर का निशाना लगाया, हजरत अली असगर के हलक को छेद करके मार दिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा,
حضرت علی اصغر ابھی 6 مہینے کا، ان کو پانی پینے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ وہ تو اپنے امی کا بھی کوئی خون جگر پی سکتے تھے، لیکن نہیں، کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ ایک تاریخ میں نام لکھ دیا جائے کہ جو جہنمی ہوتا ہے اس کا عقل غارت ہو جاتی ہے، وہ بچے بھی رحم نہیں کرتا ہے۔ اور لہذا میں دین کو بچانے کے لیے، نبی کا دین کو سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن نبی کے نام پر قربان کر دوں، آتے وقت میرے نبی کے امتی اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کر رہے بے شک بے شک سبحان اللہ۔ میرے نبی کے امتی کے بچوں کو قربانی دینا نہ پڑے، اسی لیے میں آج قربانی دے رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس علمدار، علم سمجھتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے کو کہتے ہیں علمدار۔ انہوں نے کہا کہ چلو میں جاتا ہوں، مسکینہ لے کر پانی بھرنے کے لیے گئے۔ جب پانی بھرنے کے لیے گئے، وہ ایسے بہادر تھے کہ اگر انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنا جلالیت دکھاتے تو اسی وقت قیامت ہو جاتی۔ وہ ایسے اللہ کے برگزیدے بندے تھے۔ کربلا میں چلے، پار کر کے نہر و فرات پر گھوڑے کو پورا سمندر کے اندر پورا اس کے یعنی سینے تک پانی کے اندر ڈالے، مسکیدہ بھرے۔ بھرنے کے بعد تو میرا عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ اے گھوڑے کو کہتے ہیں لے تو پیٹ بھر کے پانی پی، پانی پی لے سمندر کے اندر میں۔ اور آج ہم حرام خور ہوتے تو کہاں کا حلال کہاں کا حرام ہے، کوئی بھی کھلائے چٹ کر جاتے ہیں۔ 11ویں کا مہینہ ابھی کھچڑا کھانے کے لیے سنی بن جائیں گے، پھر مطلب جو ہے پھر ٹنڈی بن جائیں گے۔ 11ویں کا مہینہ یعنی جو ہے مرغا کھانے کے لیے سنی بن جائیں گے، پھر ٹنڈی بن جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یہ آج بوٹی اور روٹی کے چکر میں ہم ایمان کو بیچتے ہیں۔ وہ کربلا کے میدان میں 3 دن تک بھوکا پیاسا اہل بیت اطہار کا قافلہ بھی ہے، ان کے گھوڑے ان کے جانور بھی تھے۔ جب حضرت عباس نے سمندر میں گھوڑے کو دوڑایا ہے کافی لے، وہ گھوڑا بار بار کھیلنے کی طرف مڑ کے دیکھ رہا ہے، بار بار کھیلنے کی طرف مڑ کے دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنے حال سے کہہ رہا ہے کہ اے عباس، میں اپنے نسلوں کو تاکار بنانا نہیں چاہتا۔ جب اہل بیت اطہار کے ہر فرد پیاسا ہے، اگر آج میں ایک گھونٹ پانی بھی پی لوں گا، قیامت تک کے لیے ہماری نسلیں تاکار ہو جائے گی۔ یہ بے وفا جانور تھا، حسین کے گھرانے والے پیاس سے تڑپ رہے تھے، یہ جانور پانی پی لیا تھا، کہا نہیں مجھے پینا نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، وہ جانور پیاسا رہنے کے بعد بھی حسین کی غلامی میں پیاسا رہنا یعنی جو ہے منظور کرتا ہے۔ اور آج تھوڑا سا کیا لاک ڈاؤن میں ہماری کاروبار بند ہو گئی، ہم زکات خیرات صدقہ فطرہ کھاتے ہو گئے۔ بتاؤ وہ جانور اچھا ہے کہ ہم جانور اچھے ہیں؟ پیارے جب تک اچھے نہیں تھے تو نہیں تھے۔ آج حسین کے کردار سے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کی، بلکہ بس ایک ایک کر کے میرے حسین نے اپنے فرد کے اپنے گھرانے والے کو قربان کرتا چلا گیا۔ آخر میں حسین کی باری ہے، کیونکہ محترم حضرات، حضرت امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ انسان اگر نفس کا غلام ہو جائے جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اپنے نفس کو قابو کر لے فرشتے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں بتا رہا ہوں، اب حسین تیاری کیے مارکہ کربلا میں جانے کے لیے۔ حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ شریف، حضرت مولا علی کا پٹکا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری، گھوڑے دلدل سجا کر اب خیمے سے جب نکلے، جب امام حسین نے خیمے سے نکل کر گھوڑے پر بیٹھ کر جب پیڑ لگایا، گھوڑا ایک بال بھی آگے کی طرف ٹس پس نہیں ہوا۔ اللہ، تو حضرت امام حسین کہتے ہیں کیا تو بھی ہمت ہار گیا؟ تو پھر آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ کہا کہ پیچھے دیکھو، سبحان اللہ، پیچھے دیکھو۔ جب حضرت امام حسین پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، وہی پیاری سکینہ گھوڑے کو پیر کو پکڑی ہوئی تھی،
مسلمانوں ذرا سوچیے، وہ گھوڑا وفادار گھوڑا اگر آگے اپنے کو بڑھتا تو اہل بیت اطہار کے اس چھوٹی سی بچی کو تکلیف ہو جاتی، ہو سکتا ہے کہ وہ گر جاتی، ان کو چوٹ پہنچتا۔ وہ جانور بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے فرد کو کوئی چوٹ لگ جائے۔ اے مسلمانوں، آپ یقین کو کیسے جنتی مان سکتے ہو؟ آپ یقینیوں کو کیسے برحق مان سکتے ہو کہ میرا حسین جب اسی گھوڑے پر سوار ہو کر یعنی سہ سوار بن کر کربلا کے میدان میں گیا ہے، تیر اور پرچی کا مٹوال سہنے کے بعد میں میرا حسین جب یعنی گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، ہم یہ کہنا مناسب نہیں سمجھتے کہ گر گئے، نیچے آ گئے، سامنے سمر رحیم کھڑا ہے تلوار بے نیام لے کر۔ جب نیچے آئے بولے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تیرا نام کیا ہے؟ میں سمر رحیم ہوں۔ اچھا سمر رحیم ہے، آج کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے، وقت کیا ہے؟ نماز کا وقت ہے۔ تیرا سینے کا بٹن کھول۔ سینے کا بٹن کھولا تو اس میں کوڑ کی بیماری تھی۔ میرے نبی نے اس سے پہلے جب حسین کو گود میں لے کے کھیلتے تھے نا، صحابہ کو بتایا تھا کہ لوگوں یہ میرا حسین سے میں محبت کرتا ہوں نا، ایک دن کربلا کے میدان میں میرا حسین کو شہید کرنے والا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، اس کا نام سمر رحیم ہوگا اور اس کے سینے میں کوڑ کی بیماری ہوگی۔ تو جب میرا حسین نے اس کا سینہ دیکھا، کہا کہ میرے نبی نے تو بشارت دی تھی، تیرا پہچان بتایا تھا، بے شک تو میرا قاتل ہے، بس ایک کام کر، تھوڑے دیر کے لیے رک جا، میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کروں۔ سبحان اللہ۔ 2 رکعت نماز پڑھوں۔ ابھی میرے حسین جو ہے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کروں۔ اس میں بہت سارے بدعقیدے بات کرتے ہیں، بولے نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، حسین نے وضو کب کیا تھا؟ ارے نادانو، اللہ نے قرآن میں فرمایا اے نبی کے گھرانے والوں، اللہ نے تمہیں پاک کر دیا، بے شک بے شک، تم سے ہر گندگی صاف کر دیا ہے۔ کیا قرآن پڑھتے نہیں؟ وہ تو سب سارا جو معاملہ ہے، میرے نبی نور ہیں، مسلیت کے لباس پہن کے کیوں آئے؟ ہم جیسے بشر کو تعلیم دینے کے لیے آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ میرا حسین کا عبادت کو اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتا ہے۔ بے شک بے شک۔ 2 رکعت نماز پڑھی، ابھی سجدے میں سر رکھے ہیں، پہلے سجدے میں سر رکھے ہیں، 1 رکعت میں پوری نہیں ہوئی ہے، تو سمر دیکھا کہ بہت اچھا موقع غنیمت اگر یہ سجدے سے سر اٹھا لیں گے، ایسا نہ کہ فرشتے بھی ان کی مدد کے لیے آ گئے، تو فوراً سر سے تن سے سر بھلا کر دیا، تو محترم حضرات پتہ کیا چلا کہ امام حسین جو شہید ہوئے ان کا شہید ہونا حق ہے یا نہ ہے؟ ارے بولیے کہ وہ امام سرابی امام بن جائے تو کب یعنی امام حسین نہیں کرتے، اور بلکہ سنیے حق کی بات۔ ابھی دیکھو ایک بہت پیاری بات مجھے یاد آ گئی، امام حسین کے مدد کے لیے مدد سمجھتے ہیں نا، ہندوستان سے کسی یعنی کہ ایک راجہ اندور کا راجہ وہ لشکر لے کے گیا تھا حسین کی مدد کے لیے۔ بے شک بے شک۔ آئے گا تو بتاؤں گا، وہ مسلمان نہیں تھا کیونکہ جانتا تھا کہ حسین جو ہے نا وہ اخلاق کے پیکر ہے، بے شک۔ اگر حسینیت آج زندہ نہ رہے گی تو پوری دنیا سے انسانیت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اندور کا راجہ جو ہے بہت بڑا لشکر لے کے گیا، اس وقت سے معاملہ یہ تلک کا ادھر ہو چکا تھا۔ دوسری بات، جنات کا ایک بڑا بادشاہ وہ بھی آیا حسین کے بعد، اے آقا حسین ہم تمہارے ابا کے مرید یعنی مرید میں سے مولا علی کے مرید میں سے، انہوں نے ہمیں جن قبیلے کو مرید بنایا ہے نا توبہ کر کے اسلام میں داخل کیا، میں اسی قبیلے کا سردار ہوں، لہٰذا حضور آج مجھے اجازت دے دو، میں ایک سارے کے سارے 22,000 کے کتنے بھی یزیدی آئیں گے سب کو میں تباہ و برباد کروں گا۔ بے شک۔ میرا حسین کہا کہ دیکھو یہاں اخلاقیت کی لڑائی ہے اور وہ جہالت میں ہے اور ہمیں اخلاقیت میں۔ تم جنات کے قوم جو ہو ان کو دکھو گے نہیں، جب نہیں دکھو گے اب تم ان کو ہلاک کرو گے، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، لہٰذا تمہارا یہ محبت
शुक्रिया, यानी तुमने वफादारी का सबूत पेश किया है, लेकिन मैं ये इजाजत नहीं देता हूँ कि दगाबाजी हो जाए, ताकि तो यानी जो है इंसान जिन्नात को देख नहीं सकेंगे, अब वो जब देख नहीं सकेंगे तो लड़ेंगे जब तुम इस्तेनाबत कर। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि फर्जरी हो, लेकिन मैं हक हूँ और हक के साथ हूँ, यानी अल्लाह का मदद लेके मैं बातिल के साथ मुकाबला करूँ। तो लिहाजा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मेहमानों, इसीलिए अल्लाह ने फरमा दिया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक कसम है ज़माने मौजूद के इंसान खसारे में है, लेकिन वो इंसान खसारे में नहीं जो नेक अमल करने वाला है, अच्छा काम करने वाला है, हक के साथ रहने वाला है, सब्र से काम लेने वाला है। तो मेरा हुसैन सब्र से का पैकर भी है, मेरा हुसैन हक है, और मेरा हुसैन तो जन्नती जवानों का सरदार है, हाँ उनसे बराबर करने वाला आज भी इंसान में है और कल भी इंसान में रहेगा। तो लिहाजा दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और दुनिया के मोमिनीन को, हमारे नस्लों को जब तक जिंदा रहे हमें इमाम हुसैन की गुलामी में जिंदा रख। ए मौला, ईमान पर अता करते हुए ईमान पर खात्मा नसीब अता फरमा। पहले से मुकाबला में लर्जिश खता या गलतियाँ हो गई हो किरामन कातिबीन के जरिए से फरमा कर मुझे हक कहें कहने से बल्कि अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।